السلام علیکم، میں ہوں طوبیٰ اور آپ اس وقت موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اردو ناول پلیٹ فارم پہ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ ناول نیم بے شرم عشق۔ عشق اسکلم عمیرہ فاطمہ۔ آر رائٹ ریزرو اردو ناول پلیٹ فارم۔ سیکنڈ میرج ایج ڈفرینس روڈ لونگ ہیرو شارپ ہیروئن انسٹنٹ لو پیس۔ شاہ نے ہوائی جہاز کی اسپیڈ سے گاڑی چلائی تھی یا اسے بس جلد از جلد گاؤں پہنچنا تھا، کیونکہ اس کا دل بری طریقے سے گھبرا رہا تھا۔ ابھی ان کی گاڑی گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی تھی کہ سامنے سے آتی دو گاڑیوں نے ان کا راستہ روکا۔ شاہ اور خان دونوں ماتھے پہ بر ڈالے باہر نکلے۔ سامنے گاڑی سے ہاشم ملک باہر نکلا، پیچھے اس کے ساتھ اس کے کچھ خاص آدمی بھی تھے۔ راستہ کیوں روکا ہے ملک؟ شاہ نے اپنی ازلی رعب دار انداز میں پوچھا۔ اسی وقت اسے جلد از جلد حویلی پہنچنا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ ویسے ہی اس کا دماغ غصہ آسمان کو چھو گیا تھا۔ ارے غصہ آ رہا ہے شہری بابو کو، آنا بھی چاہیے ملکیت جو چھن رہی ہے ہاشم ملک کے بنا سر پیر کی بات پر۔ شاہ کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہوش میں ہو یا نشے میں آ گئے ہو؟ غصے سے گھور کر بولا۔ ہاں ہاں، ہوش تو ابھی تمہارے اڑیں گے جب تمہیں وہ حسین پری میرے نام ہوگی۔ تیرا ہر حساب اسی سے چلتا کروں گا۔ شاہ کو اب بھی اس کی بات کی سمجھ نہیں لگی تھی، کیونکہ وہ سارے معاملے سے سراسر انجان تھا۔ اسے ناسمجھی سے دیکھتے پا کر ہاشم ملک نے جاندار قہقہ نکالا۔ ہا ہا ہا، لگتا ہے بھئی تم پڑھائی میں اتنے متوجہ ہو گئے ہو کہ گھر لوگوں سے سرے سے فراموش ہی کر گئے ہو، کیوں ہے نا؟ پر حیرت ہے ایسی کوئی چیز کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ اس کی گول مول باتوں پر شاہ کا جواب دے گیا تھا۔ غصہ تو خان کو بھی چڑھ رہا تھا، اسے یہ بندہ سرے سے وقت کا ضیاع لگ رہا تھا۔ نکلو یہاں سے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے تمہارے پاس آیا کروں۔ شاہ غصے سے کہتا گاڑی کی طرف بڑھنے لگا، جب اس کے اگلے لفظ شاہ کے قدم ساکت کر گئے تھے۔ لگتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آئی میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ شہزاد شاہ کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی کہ جب شاہ نے پڑھنے والا بھاری ہاتھ اس کے لفظوں کو بریک لگا گیا تھا۔ شاہ نے پڑھنے والے منہ اس قدر زوردار تھا کہ بے ساختہ اس کے منہ سے خون کا فوارہ نکلا تھا، جبکہ ہاشم ملک کے ساتھ ساتھ آئے بندے ڈر کے پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ شاہ جان کا نام بھی دوبارہ اپنی غلیظ زبان سے نکالنے کی بھول مت کرنا، ورنہ ساری عمر اپنے اور اس کے ایک لفظ پہ پچھتاؤ گے۔ اسے کالر سے تھامتا شاہ کی اس کی شیر کی مان کھڑا تھا اور اس کے جھٹکے سے چھوڑتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ خان بھی اسی کے ساتھ ہو لیا تھا۔ پہلی بار شاہ کو اس قدر غصے میں دیکھ رہا تھا، نہ اسے ہمیشہ کی شانت مزاج کو دیکھا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی تھا، پر وہ بھول گیا تھا شاہوں کا خون ہے، اور جب بات عزت پہ آ جائے تو بات جان پر آ جاتی ہے، اور بیوی بھی وہ جس سے عشق ہو تو دل میں اٹھنے والے اشتعال کا عالم کیا ہوگا۔ گاڑی کی اسپیڈ خان کی سوچ سے زیادہ تیز تھی۔ غصے سے گرد ماتھے بازو کی سب لکیریں واضح تھیں۔ اس وقت اس کا پورا وجود شعلوں کے مانند دہک رہا تھا۔ یہ سوچ کر فنا کر دینے کو تھی کہ شخص اس کی نازنین جان کو سوچ میں بھی کیسے لایا۔ ابھی تو حساب شہزاد شاہ سے بھی دینا تھا۔ آخر کو ہاشم ملک نے اسے دیکھا کیسے؟ جسے دیکھنے کا حق صرف شاہ کے پاس تھا، تو پھر اس حور پیکر پر کسی اور کی نظر پڑی کیسے؟ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا کہ ایسی کیا بات ہوئی جس کی بنا پر ہاشم ملک اتنا بڑا دعویٰ کر گیا؟ کچھ تو ہوا تھا جس کی بنا پر ہاشم ملک نے اس کی شاہ جان کو اپنی دسترس میں لانے کا سوچا، پر جو بھی تھا شاہ کے ہوتے یہ ناممکن تھا۔ کوئی اس کے عشق کو اس طرح جدا کرے۔ گاڑی حویلی میں داخل ہوئی تو اس کا خاص ملازم تیزی سے اس کی طرف آیا، جو غالباً اسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ سلام چھوٹے شاہ سائیں۔ اس نے آتے ہی عزت سے سر جھکایا۔ عازم، مجھے پوری تفصیل بتاؤ، کیا ہوا؟ ابھی اور جلدی۔ چھوٹے شاہ سائیں کا شان شاہ سائیں کی زہرا ملک سے کسی بات پر لڑائی ہوئی تھی۔ بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی اور کاشان سائیں نے غصے میں اسے گولی ماری۔ وہ موقع پر واردات میں دم توڑ گیا۔ وحید ملک اور اس کے بیٹے ہاشم ملک نے اپنے بیٹے اور بھائی کے خون کے عوض بنی میں اتنا ہی کہا کہ ترام میں نظریں جھکا دیں، جبکہ سامنے کھڑے شاہ اس کے لیے بات سمجھنا مشکل نہ تھا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، اس نے بہت ضبط سے جواب، ورنہ یہ بات اس کا خون کھولا گئی تھی۔ اس کی امانت کا ذکر بھی محفل میں کیا گیا تو یعنی اس کی عزت کا تماشا لگایا گیا۔ ارمان شاہ سائیں اور کاشان شاہ سائیں نے ہاں کر دی ہے، جبکہ گھر کے باقی لوگ اس کے خلاف ہیں، اسی لیے بڑے شاہ سائیں نے آپ کو بلایا ہے، پر ان کا آخری فیصلہ میں نہیں چاہتا۔ بغیرت منہ میں من بڑبڑاتے وہ آندھی طوفان بنا شاہ حویلی میں داخل ہوا۔ حویلی پرانے طرز کی بنی ہوئی تھی،
در ہر چیز اس کی خوبصورتی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ دیکھنے والا کہہ سکتا تھا وقتاً فوقتاً اس کی رینوویشن ہوتی رہی ہے۔ بابا سائیں اس کے چیخنے پر ہر کوئی باہر لاؤنج میں آ گیا تھا۔ اس نے ایک شخص نے اپنی ماں کے پیچھے دوپٹے کی آڑ میں چھپی اس نازک جان پر ڈالے جس کی ہیزل آنکھیں ساری رونے کی تصدیق کر رہی تھیں، جو خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہر غلطی کے حساب وہ بعد میں لینے کا ارادہ رکھتا تھا، پر فی الحال اس کی توجہ کا مرکز گھر کے مرد تھے۔ شاہ بابا سائیں کی آواز پہ اس کی نظریں لمحے بھر کو اٹھیں اور ان کے احترام میں جھکا لیں۔ بابا سائیں میاں میں کیا سننا؟ وہ پنچایت میں بھری محفل میں ملکوں نے میری عزت کا تماشا لگا اور آپ سب خاموشی سے سن کر آ گئے۔ لاکھ نرمی لانے کے باوجود بھی اس کے لہجے میں سختی کا عنصر تھا۔ شیزا کے پورے وجود میں کپکپاہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ اسی لیے تمہیں یہاں بلایا، اپنی امانت کو یہاں سے لے جاؤ۔ ان کی بات پر جہاں سب کو سکون ملا وہیں وحید اور کاشان کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے ادا سائیں، وہ میری بیٹی ہے جس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ وحید شاہ بنا ڈرے پہلی بار اپنے بھائی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ بات ان کے سب سے چھوٹے لاڈلے بیٹے کی تھی جس کی غلطی کو سدھارنے کے بجائے وہ مزید شرح دے رہے تھے۔ بابا سائیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ گڑیا کا فیصلہ آپ بچپن میں کر چکے ہیں، وہ شاہ کی امانت ہے اور وہی اسے لے کر جائے گا۔ سائیں شاہ نے فوراً اپنے باپ کی بےرحمانہ بات کی نفی کی، جس کے لیے اس کی چھوٹی بہن جان سے عزیز تھی۔ وہ میری بیٹی ہے، میں اسے ہاشم ملک کو دوں گا۔ وہ اب بھی ٹھٹائی سے بولے، جنہیں ذرا افسوس نہیں تھا کہ اپنے بیٹے کی خاطر بیٹی کی قربان کر رہی ہیں۔ خبردار چاچو سائیں، آپ نے کسی اور کے ساتھ میری بیوی کا نام لیا تو میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں شیر جیسی دھار تھی جو ایک پل کے لیے سب کو دہلا گئی تھی۔ وہی شیزا گھبراتے ہوئے اپنی ماں کے چھپنے میں ناکام کوشش کرنے لگی۔ وہ تو شکر کے آنسو رو رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی شاہ اب ان کی بیٹی کو ہر حال میں یہاں سے لے جائے گا۔ ان کا بھی کلیجہ پھٹ رہا تھا اپنی نازک والی بیٹی کو بنی میں دینے کا سوچ کر ہی۔ بڑے شاہ سائیں کے ایک اشارے پر بہت سارے ہٹے کٹے گارڈز وحید اور کاشان شاہ کو گھیر چکے تھے۔ وہ چاہ کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شاہ، اپنی امانت حویلی سے لے جاؤ۔ ہم پوری عزت سے شاہ حویلی کی بیٹی، آپ اپنے اکلوتے سپوت اذلان شاہ ولد رحمان شاہ کے ساتھ رخصت کرتی ہیں۔ ان کی روبدار آواز پوری حویلی میں گونجی تو چہرے خوشی سے کھلے اٹھے تھے۔ رفعت بیگم نے شیزا کو لال چننی اڑائی تو وہ ان کے گلے لگ کے خوب روئی۔ سائیں شاہ نے اس کے سر پر قرآن رکھا۔ بھائی، تائی، دادی سب نے پیار لے کر اس نے شکوہ کنار نگاہ باپ کو دیکھا، پر ان کے سنگریزے پر آنسو میں روانی آ گئی، جسے ساتھ کھڑے شاہ نے بمشکل ضبط کیا۔ رحمان شاہ نے اپنے باپ کی طرف اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور یوں وہ اپنے شاہ کے سنگ حویلی سے رخصت ہو گئی۔ اسے پورے سفر میں خان شاہ کے ساتھ ساتھ تھا۔ گاڑی میں اس نے شیزا کو پیچھے بٹھایا اور وہ خود دونوں آگے بیٹھے تھے۔ گاڑی تیزی سے گاؤں کی حدود کراس کرتی شہر کی طرف روانہ ہو گئی تھی اور اس نے پورے سفر میں خان کی ایک نگاہ پیچھے بیٹھی صنف نازک پر پڑی تھی، جو غالباً تھکاوٹ کے باعث گاڑی میں سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کے دماغ میں نہ جانے کیسے خیال آئے، وہ جھٹکے سے خود کو ہوش میں لایا اور نگاہ ساتھ بیٹھے دوست پر ڈالی جس سے توجہ کا مرکز بھی پیچھے بیٹھا وجود تھا۔ شیطانی گرفت میں آیا وہ ایک لمحہ جو خان پر حاوی نہ ہو سکا تھا، کیونکہ وہ اپنے مضبوط کردار کا مالک تھا۔ وہ حسن پرست ہرگز نہ تھا جو کہ یوں کہیں بھی پھسل جاتا۔ اس نے تو آج تک شائنہ کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچا نہ تھا، اب بھی اس نے ایک ہی بھٹکنے لمحے کو اپنی زندگی سے ایسے نکالا جیسے وہ کبھی آیا ہی نہ ہو۔ اس کا دوست اس پر اعتبار کرتا تھا، جس پر اسے مان تھا، اور وہ کبھی اپنا اور اس کا مان نہ توڑتا۔ شاہ پیلس کے باہر جھٹکے سے رکتے شیزا کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ خان خاموشی سے گاڑی سے نکلتا اپنے روم میں جا چکا تھا، جہاں وہ کبھی کبھار رات میں رکتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی موجودگی میں شیزا کو غیر آرامدگی اور وہ کبھی اپنے دوست پر پرسنل مومنٹس خراب نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا ڈھیر دور رات کے اس پہر اسے گھر جانے نہیں دے گا۔ جبھی خاموشی سے بحث کیے روم میں چلا گیا۔ چنے اس کی سخت لہجے میں پوچھنے پر شیزا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جس پر وہ لاپرواہ بنا اسے مومی ہاتھ پکڑے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں لاتے اسے چھوڑتا خود ٹیریس میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ پریشان سی کھڑی سوچتی رہ گئی کہ اسے ہوا کیا جس پر اس کی جان چڑھکنے والا شاہ اسے اگنور کر رہا ہے۔ وہ اسی آنسو پر تڑپ اٹھتا تھا، وہ اس کی ہیزل سرخی مائل آنکھوں کو سورج سے نظر انداز کیے آنسو بہانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ واقعی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس بھاری سخت آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تو اس کی نشیلی آنکھوں میں شاہ کو اپنا آپ ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ بھاگ کے اس کے سینے سے لگی تو شاہ کو لگا مانو اس کا دل سانسیں لینا بھول گیا ہو۔ اس کی نازک نرم وجود کو لمس وہ پاگل کرنے کو تھا۔ اس کے آنکھوں میں بہتے آنسو غصے کو ہوا دے گئے تھے۔ رونا بند کرو۔ لہجے میں سختی اور تنبیہ تھی، جس سے رونا تو بند ہو گیا پر ہچکیاں واضح آتیں۔ اسے کپکپاتے نازک سراپے کو شاہ نے اپنے بازو میں بھرا تھا۔ شش، میں پاس ہوں تمہاری، خاموش
وہ ایک نظر اوپر دیکھتے ہنستے اسے نظر جھکا گئی تھی، روتے ہوئے بھی حسین لگتی ہو شاہ جان اپنی ہر غصہ ایک طرف کرتے ہوئے اس کا موڈ بحال کرنے لگا تھا، جبکہ غمگین لہجے میں اس کی سرگوشی شہزاد کے پورے وجود میں کرنٹ کی زد میں کر گئی تھی، جبکہ رات کے اس پہر اس شخص کی قدر قربت میں اس کا چہرہ مکمل سرخ ہو گیا تھا۔ شاہ نے اس کے حسین مکھڑے پر آتے قرب کے رنگوں کو بڑی شوقی سے دیکھا تھا، اس کی غیر ہوتی حالت دیکھتے ہلکا سا مسکرایا، پر اس کی مسکراہٹ پر شہزاد نے ہوانک بنے اس کا وجیح چہرہ دیکھا، وہ ہنستے ہوئے ازیں حسین لگتا تھا۔ سو جاؤ، اس نے شہزاد تمہارے بس کا نہیں ہے، آہستہ سے گوشی کرتا وہ اسے باہوں میں لیے خود میں آنکھیں موند گیا تھا۔ جاری